بس یہی تو تمہارا رب ہے، اور وہ بڑا پاک ہے اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس اسی کو پکارو، خالص دین کو، خالص یعنی عبادت کو خالص اسی کے لیے کرو، اور تمام شکر اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ رب ہے عالمین کا۔ اور اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے روکا گیا ہے کہ تم جن کی عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا، کہ میں ان کی عبادت کروں، جبکہ میرے پاس تو دلیلیں آ پہنچی ہیں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں۔ اور آگے انسان کی تخلیق کے بارے میں آیت ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر علقہ یعنی جمع ہوا لوتھڑا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالا، اور تو پھر تمہیں اشدہ کو میں نے تمہیں جوانی عطا کی، اور اس کے بعد بڑھاپا بھی دیا۔ یعنی یہ تمام جو انسانی سٹیجز ہیں سبحان اللہ، اللہ نے ایک ہی آیت میں فرما دی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اللہ فرمایا تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ زیادہ عمر کے نہیں پہنچتے، اس سے پہلے ہی اللہ ان کو فوت کر لیتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ پختہ عمر کو یعنی بوڑھے ہو جاتی ہیں، پھر اللہ ان کو موت دیتا ہے۔ اور ان سب میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، کہ دیکھو کس طرح جس کا جو وقت مقرر ہے وہ اپنے اسی وقت پر جائے گا، اور یہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے کس کو کتنی عمر دینی ہے۔ کچھ لوگ ارذل العمر تک پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپے کی انتہا ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ کچھ ایسے بھی روحیں ہیں جو ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ہر چیز میں اللہ کی حکمہ ہے، اللہ کو پتہ ہے ہر چیز کا، اور اس کے ہر کام کے پیچھے زبردست حکمہ ہوتی ہے، اور وہی تو ہے جو انسانوں کو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، اور پھر جو وہ چاہتا ہے اس کا بس حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں کہ وہ کہاں سے پھرے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں کتاب کو اور جو کچھ ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجا، تو عنقریب انہیں پتہ لگ جائے گا جب ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، اور یہ گھسٹتے ہوئے جائیں گے، اور پھر کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور جہنم کی یہ آگ میں جلائے جائیں گے، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ جو تمہارے شریک تھے، جو تم اللہ کے سوا پارٹنر بناتے تھے، اپنے ولی بناتے تھے، اب وہ کدھر ہیں؟ یعنی اب وہ کہیں یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ تمہاری مدد کو نہیں آ رہے، تو وہ کہیں گے وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے بلکہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے، یعنی اقرار کرنے کے بعد پھر ان کی عبادت کا بھی انکار کریں گے۔ جیسے ایک دوسری جگہ پر بات آتی ہے کہ اللہ کی قسم ہم تو کسی کو شریک ٹھہراتے ہی نہیں تھے، سورۃ الانعام میں یہ بات آ رہی ہے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم تو شرک ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ باتیں ہوں گی، یعنی یہ اس دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے، اور پھر انہیں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ بدلہ ہے، یعنی اس چیز کا بدلہ جو تم زمین میں ناحق جو فخر کرتے پھرتے تھے، پھولے نہیں سماتے تھے اور بے جا اتراتے پھرتے تھے، تو یہ اب تمہاری انہی گمراہیوں کا نتیجہ ہے کہ جو تم فسق اور فجور میں بڑے ہوئے تھے، اور اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اور ان کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، اور کیا ہی بری اور ذلیل جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ پھر آگے نصیحت کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یعنی یہاں پر یہ تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کچھ کافروں پر عذاب آیا، جیسے جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، پھر اسی طرح 8 ہجری میں الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے کنٹرول میں ہو گیا۔ پھر آگے بات آ رہی ہے کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو آپ سے پہلے بھی بھیجا، جن میں سے بعض کے واقعات ہم نے آپ کے آگے بیان کر دیے، ان میں سے بعض قصے ابھی ہم نے بیان نہیں کیے۔ یعنی قرآن کریم میں ہمیں بعض انبیاء کے احوال ملتے ہیں اور بعض کے نہیں۔ اور آگے بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کسی بھی نبی کے یہ بس میں نہیں تھا کہ ہمارے اذن کے بغیر کوئی بھی معجزہ لے آتے اور لوگوں کو دکھاتے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ہر پیغمبر کی صداقت کے لیے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جناب سے ان کو معجزات عطا کرتے، کیونکہ کافروں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ پیغمبروں سے معجزات مانگتے کہ فلاں فلاں چیز دکھاؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار مکہ نے کئی چیزوں کا مطالبہ کیا، اس کی ڈیٹیل آپ کو بنی اسرائیل میں ملتی ہے،
آیت نمبر 90 اور 93 میں موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کسی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی قوم کے لیے کوئی بھی معجزہ لے آئے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور معجزات کیا ہوتے ہیں؟ معجزات ایسی چیز جو کہ انسان کی عقل سے، سوچوں سے، اس کی قوت سے، اس کے اختیار سے باہر ہو، یعنی انسان عاجز ہو ایسی چیز لانے سے یا ایسا کام کرنے سے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ پھر اگلی آیات میں بھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہی تو ہے تمہارا رب جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ تم ان پر سوار ہو سکو، اور پھر ان میں بہت سارے نفع مند چیزیں تمہارے لیے رکھ دی، یعنی ان کے کھالوں سے، ان کے دودھ سے، گھی سے، مکھن، ہر چیز یعنی جو تمہارے فائدہ دیتی ہے وہ تم بناتے ہو، اور انہی پر سواری کر کے تم اپنی حاجتیں پوری کرتے ہو، اور ان چوپایوں اور کشتیوں میں اللہ نے تمہیں سوار کیا۔ اور اسی طرح آگے بات ہے کہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں سے انکار کرو گے؟ اور کیا انہوں نے زمین پر چل پھر کر پچھڑوں کا انجام نہیں دیکھا؟ وہ یعنی پھر وہی بات آ رہی ہے کہ پچھلی قوموں کو دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو جو ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے اور قوت میں بھی سخت تھے، اور زمین نے بہت ساری یادگاریں انہوں نے چھوڑی، یعنی عمارتیں، کھیتیاں اور کھنڈرات ان کے آج بھی کہیں نہ کہیں باقی ہیں، اور یہ تمام چیزیں ان کے کچھ کام نہ آئیں، ذرا بھی ان چیزوں نے فائدہ نہ ان کو دیا۔ بس جب کبھی ان کے پاس رسول آیا کھلی نشانیاں لے کر تو یہ اپنے علم پر اترانے لگے، پھر اسی چیز کو اللہ نے ان پر الٹ دیا جس کا مذاق کرتے تھے، یعنی عذاب کا بھی تو مذاق ہی کرتے تھے کہ وہ عذاب کب آئے گا، لے آؤ، یہ بھی بات آتی ہے نا قرآن کریم میں کئی جگہ پر، اور عذاب دیکھتے پھر کہنے لگے کہ ہم تو اللہ واحد پر ایمان لے آئے ہیں، اور جن جن کو ہم نے شریک بنا رکھا ہے اب ہم ان سے انکاری ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے نفع نہ دیا، اور اللہ نے اپنا یہی دستور، یہی اللہ کی سنت ہے جو کہ پچھلوں سے یعنی پہلی قوموں سے چلتی آ رہی ہے، تو پس خسارہ ہے کافروں کے لیے۔ اچھا جی، اگلی سورہ کو شروع کرتے ہیں، سورہ حامیم السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ میں بھی تقریباً اسی طرح کا موضوع ہے، یعنی کافروں کے بارے میں کہ ان کی کیا حرکتیں تھیں، پھر ایمان والوں کے بارے میں ہے کہ ایمان والوں کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ اجر غیر ممنون اللہ نے رکھا ہے، پھر پچھلی قوموں کا ذکر ملتا ہے، کس طرح عاد اور سمود تکبر کرنے والے تھے، کس طرح اللہ نے ان کو تباہ کیا، پھر آگے مزید ایمان والوں کا ذکر ملتا ہے، اور پھر اس میں اہم چیز یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے روز کس طرح اللہ کافروں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، یعنی ان کے لپس سیلڈ اپ ہو جائیں گے، اور ان کی باڈی پارٹس یعنی ان کی کھالیں، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ بولیں گے، یعنی گواہی دیں گے۔ سورہ شروع کرتے ہیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یعنی یہ نازل ہوئی ہے کتاب بڑے مہربان رحم کرنے والے کی طرف سے، اور ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کو واضح کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، یعنی کسی قسم کی کجی باقی نہیں ہے، اس کے بڑی واضح آیات ہیں سمجھ میں آنے والی۔ اور سبحان اللہ، اللہ کا معجزہ کہ یہ قرآن کریم اس کو یاد کرنا بھی اللہ نے آسان بنا دی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یعنی ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ذکر کے لیے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو یقین جانیے کہ اس کو جو فارمل لینگویج ہوتی ہے نا، اس کو خاص کر قرآن کی، اس کو سیکھنا زیادہ آسان ہے بنسبت جب آپ دوسری لینگویج جو ان کی روٹین کی جو لینگویج اس کو پڑھیں نا، لغہ عربیہ، تو وہ ٹف لگتی ہے، لیکن یہ قرآن کو جب پڑھیں نا قرآن آسان لگتا ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، یقین جانیں، کیونکہ میں خود جب دوسرے میسیجز پڑھ رہی ہوتی ہوں نا خواتین کے جو عربس کے آتے ہیں تو وہ مجھے ٹف لگتے ہیں، اور یہاں پر یہ اللہ کی حکمت کہ قرآن کریم کو پڑھنا زیادہ آسان لگتا ہے، زیادہ مزے کا لگتا ہے، الحمدللہ۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو عربی زبان میں اللہ نے اتارا، اور اس قوم کے لیے جو کہ جانتی، یعنی عربوں میں اتاری۔ یہ میں نے پیچھے بھی ڈیٹیل دی ہے کہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ جس قوم میں کتاب نازل کرتا ہے تو انہی کی زبان میں وہ کتاب ہوتی ہے، اور وہ جو رسول ہوتا ہے وہ بھی انہی کی زبان بولنے والا ہوتا ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ اللہ ہمیں تو بات سمجھ نہیں آئی۔ تو پہلی حجت ان پر قائم ہوئی عربوں پر، اس کے بعد پھر یہ کتاب سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ یعنی اللہ نے سب کے لیے بھیجی ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کس کو، اب دیکھیں جو نان عرب سیکھے گا تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو خوب معلوم ہے کہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی کس طرح اللہ نے کہا نا، میں نے کسی
کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ اٹھا نہ سکے. تو اللہ کو الحمدللہ نان عربز بھی ماشاءاللہ سیکھنے والے ہیں. تو عربی زبان کو تو لازمی سیکھنا چاہیے، یہ قرآن کریم کا حق ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اور یہ کتاب خوشخبری سنانے والی اور ڈرانے والی ہے. یعنی خوشخبری کن کے لیے؟ جو عمل صالح کرنے والے ہیں، اور عذاب کی وعید کس کو دینے والی؟ جو مشرکین ہیں. اور پھر اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے نہیں. پھر آگے کافروں کی بات آ رہی ہے کہ کافر کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی وہ کہتے کہ ہمارے تو دلوں پر پردہ ہے، یعنی جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس چیز سے ہمارے دل پردے میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے. اور یہاں پر تفسیر میں بہرا پن بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہرے ہیں اس چیز سے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے. تو اب آپ اپنا کام کیجئے، یقیناً ہم اپنا کام کرنے والے ہیں. یعنی کافروں کی کیا بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں، آپ اپنے دین پر کام کریں، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو ایک بشر ہوں تمہارے جیسے، ہاں میری طرف وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، اور بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے، بس اسی چیز پر قائم رہو اور اس سے استغفار مانگو، اور تباہی ہے مشرکین کے لیے. یعنی دیکھیں یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے. اور بے شک آپ خیر البشر ہیں اور سید الانبیاء ہیں، انبیاء کے لیڈر ہیں. پھر کہا جا رہا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہی آخرت کو جھٹلانے والے ہیں، یعنی وہی کافر ہیں آخرت سے. اور پھر جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کیا تم اس ذات سے کفر کر رہے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو، اور وہی تو تمام جہانوں کا رب ہے. اس آیت کی وضاحت ذرا سمجھ لیجئے کہ کئی جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو سورہ فصلت میں آپ کو ڈیٹیل مل رہی ہے کہ 2 دن میں اللہ نے کہا میں نے زمین بنائی، ٹھیک ہے. پھر آگے بات آتی ہے کہ اللہ نے 4 دنوں میں جو زمین کو پھیلا دیا اور اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے، اسٹیبل کیے رکھیں وہ زمین کو، اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں رہنے والوں کی اللہ نے غذائیں تجویز کر دیں. اور روایات میں جو زمین کے 2 دن بنانے کے ہیں وہ ہے اتوار کا دن یعنی یوم الاحد، اور یوم الاثنین یعنی سنڈے اور منڈے کا دن، ٹھیک ہے. یہ روایات میں بات کہی جا رہی ہے. تو تفسیر میں تو اس کی ڈیٹیل بہت ہے، لیکن یہاں پر ابھی میں نہیں دے سکتی. بہرحال جب کبھی آپ 6 دنوں کا پڑھیں، کیونکہ اللہ نے کئی جگہوں پر کہا ہے 6 ایام فی 6 ایام، تو اب جب 6 دنوں کا آئے تو وہ آپ بات سمجھیے گا کہ 2 دن زمین کو اللہ نے پہلے بنایا، پھر آسمان کو. یہ روایات میں بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی. تو 2 دن میں اللہ نے زمین کہی اور 4 دن میں یہ باقی چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ثم استویٰ الی السماء، اور پھر آسمان کی طرف اللہ نے توجہ کی، اور جو کہ دھواں کسی حالت میں تھا، یعنی آسمان دھواں تھا، اسموک. اور اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی خوشی آتے ہو یا ناخوشی سے؟ تو دونوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ خوشی سے حاضر ہیں. بعض مفسرین نے اس کا مفہوم اس طرح لیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حکم کی اطاعت کرو، تو انہوں نے کہا اللہ ہم ٹھیک ہے، ہم حاضر ہیں. سو اللہ نے آسمان کو حکم دیا میرا سورج چاند اور ستارے نکال، اور زمین کو کہا کہ اپنی نہریں جاری کر دے، اپنے پھل نکال دے. تو یہ کچھ وضاحت اس کے بارے میں. پھر آگے آسمان کے بارے میں بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں 2 دن میں 7 اللہ نے آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وحی بھیج دی. اور ہم نے آسمان دنیا کو یعنی ستاروں سے، چراغوں سے زینت. اب ستاروں کو یہاں پر چراغ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. چراغ کیا ہوتا ہے؟ لیمپ ہوتا ہے نا، جس میں فیول ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر چراغوں کی بات آ رہی ہے. چراغوں سے زینت دی اور اس کی نگہبانی کی. نگہبانی کیا؟ یعنی شیطان سے نگہبانی. جیسے ستاروں کا مقصد سورۃ الملک میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ جہاں سے کوئی شیطان کوئی بات اچک کے لے جاتا ہے فرشتوں سے، تو اس کے پیچھے پھر ایک شہاب ثاقب پھینکا جاتا ہے تاکہ اس کو وہ جلا دے. اور یہ اللہ غالب اور دانا کی تدبیر ہے. اب پھر سے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئی کہ آپ ان سے یعنی ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم منہ پھیرتے ہو اس چیز سے تو تمہیں اس کڑک یعنی عذاب آسمانی سے میں ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کی ہوگی. یعنی جس طرح پچھلی قومیں کڑک سے تباہ ہوئیں تو تمہیں بھی اس طرح تباہ کیا جا سکتا ہے. تو ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے، یعنی پچھلی قوموں کا حال بتایا جا رہا ہے، عاد و سمود جو تھے، تو جب وہ پیغمبر آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا رب اگر چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا.
تو ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں، یعنی ہم تمہیں پیغمبر نہیں مانتے، اللہ فرشتوں کو بھیجے۔ اور یہ بات بھی کئی جگہوں پر آئی ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کا بھی جواب دیا۔ اللہ نے کہا اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو بھائی میں فرشتوں کو ہی بھیجتا، تو زمین پر تو انسان ہیں۔ اگلی آیات میں قوم عاد کا ذکر آ رہا ہے، جو کہ بڑے ہی تکبر کرنے والے تھے، اور کیا کہا انہوں نے؟ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کیا یہ دیکھتے نہیں جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے نا، آخر یہ اس کی مخلوق ہے۔ اور یہ ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں۔ پس پھر اللہ نے کیا بھیجا ان پر؟ ریحًا صرصراً، یعنی ہوا بھیجی سخت پالے والی، ٹھنڈ والی، لیکن ایسی پالے والی ہوا تھی جو آگ کی طرح جلا ڈالتی تھی۔ یہ روایات میں بات آ رہی ہے تفسیر میں۔ اور وہ 7 راتیں اور 8 دن ایسے ان کے لیے منحوس دن تھے، یعنی یہاں پر ورڈ آ رہا ہے ایام نحیسات ہیں۔ بعض مفسرین نے ان کو سخت دن کہا، اور بعض نے یہی کہا کہ یہ دن ان کے لیے منحوس ہی ثابت ہوئے، لیکن اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دن ایام جو اللہ کے وہ منحوس ہیں، وہ جو وقت تھا ان کے لیے، یعنی وہ والے جو ان کے لیے ٹائمنگز تھی وہ نحوست لیے ہوئے تھی۔ اور اللہ نے ان کو اپنے عذاب کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ بالکل بھی مدد نہ دیے گئے۔ پھر آگے سمود کی بات آتی ہے کہ سمود نے بھی یہی کام کیا، یعنی انہوں نے اندھے پن کو ترجیح دی ہدایت پر، اور جس کی بنا پر انہیں بھی اللہ نے ذلت کے عذاب سے دوچار کیا، اور کڑک نے ان کو پکڑ لیا۔ لیکن ان تباہ ہونے والی قوموں میں کچھ ایمان والے لوگ تھے، تو اللہ نے ان کو بچا لیا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ آگے پھر کافروں کا ذکر ہے، یعنی جب اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف لایا جائے گا، ان سب کو جمع کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب جہنم کے بالکل پاس آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دے گی۔ جیسے میں نے پیچھے بھی بتا دیا کہ اس دن اللہ سبحانہ ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے عذاب بات کریں گے۔ اب وہ کیا گواہی دیں گے؟ یعنی کہ یہ فلاں فلاں کام کرتے رہے، جو بھی ان کی برائیاں ہیں، سیئات ہیں، جو بھی بدعمالیاں ہیں، وہ سب اللہ کے سامنے وہ رکھ دیں گے۔ اسی طرح زمین کی خبریں بھی بات آتی ہے نا سورہ میں، کہ زمین بھی اپنی خبریں دے گی، جیسے سورۃ الزلزلہ میں آتا ہے۔ اور وہ کیا خبریں دے گی؟ کہ میرے اوپر فلاں شخص نے فلاں کام کیا، اور اس پر یہ کافر اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ اور وہ جواب دیں گے، یعنی جو ان کے باڈی پارٹس ہیں وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ نے بولنے کی قوت دی، جس طرح اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں بھی بات آتی ہے کہ جب اللہ کے حکم سے انسانی عذاب بات کریں گے، تو وہ انسان جس کے عذاب بات کر رہے ہیں وہ کہے گا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، دوری ہو، یعنی میں تو تمہاری خاطر جھگڑ رہا ہوں اور ڈیفینڈ کر رہا ہوں، مدافعت کر رہا ہوں، اور تم میرے ہی اگینسٹ، یہاں پہ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ میرے اگینسٹ ہی تم گواہی دے رہے ہو۔ اور اس حدیث کو بھی صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو بس وہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے ہمیں بولنے کی قوت دی، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم پھر لوٹائے جاؤ گے، اور تم جو یہ بدعمالیاں اس وجہ سے چھپا کر رکھتے تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی نہ دیں گی، بلکہ تم تو یہ سوچتے رہے کہ تمہارے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بالآخر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ صبر کرتے ہیں تو بھی ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر یہ معافی کے طلبگار ہوتے ہیں تو بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، تو بھی ان کو اسی میں رکھا جائے گا۔ اور پھر آگے وہی بات آ رہی ہے جو کئی بار ہوئی، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے کچھ شیطان ساتھی مقرر کر رکھے تھے، جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں بڑے خوبصورت بنا رکھے تھے۔ یعنی یہ وہی بات ہے جیسے کہ جو شیطان ہیں وہ ان کے برے اعمال ان کو اچھے کر کے ہی دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ تم اچھا کام کر رہے ہو۔ اور ان کی حق میں اللہ کی وہی بات پوری ہوئی جو یعنی جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا، اور ان سے پہلے جو جنوں اور انسانوں کی جو امتیں گزری ہیں، تو یقیناً وہ بھی ضیاءکار یعنی خسارہ پانے والوں میں سے ہوئے۔ اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو سنو ہی نہ، یعنی یہاں پر ایک اور پلاننگ کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، یعنی شور کرو، تالیاں سیٹیاں بجاؤ، چیخ چیخ کر بات کرو، تاکہ سننے والوں کے کانوں میں قرآن کی آواز ہی نہ جائے اور ان کے دل قرآن کی بلاغت اور خوبیوں سے متاثر نہ ہو۔ اب دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ یہ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ یعنی اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اکثر لوگ قرآن کریم کو سن کر ایمان لے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی تھا، آپ قرآن پڑھتے اور اکثر لوگ قرآن سن کر ہی ایمان لے آتے۔ یعنی یہ کتاب، یہ کلام
اس دنیا کا نہیں ہے، یہ اس رب کریم کا ہے جو دلوں پر چھا جانے والا ہے۔ تو وہ یہ کام کرتے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت ہی نہ کریں اور لوگ سن کر متاثر بھی نہ ہوں۔ تو یہ تھی ان کی پلاننگ کافروں کی قرآن کریم کے ساتھ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک کافروں کو سخت عذاب کا مزہ ہم چکھائیں گے، اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا ضرور بدلہ ملے گا، اور اللہ کے دشمنوں کی سزا بھی دوزخ کی آگ ہے جس میں انہوں نے ہمیشہ رہنا، یعنی ہمیشہ کا گھر ہے، اور یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ پھر آگے ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا سورہ غافر میں کنورسیشن جہنم میں جہنمیوں کی، تو یہاں پر بھی یہ بات آ رہی ہے کہ وہ کہیں گے کافر اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب، ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں گروہ دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ شیطان تو گمراہ کر رہا ہے، لیکن بہت سارے انسان بھی اس کام میں مصروف ہیں۔ تو بہرحال وہ کہیں گے کہ ہمیں ان کی شکلیں دکھاؤ، یعنی یا رب وہ گروہ دکھا جنہوں نے ہمیں تیری راہ سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا، تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں تلے رون دیں، انہیں خوب ذلیل اور رسوا کریں اور ان کو نیچے سے نیچا گرا دیں۔ یعنی جہنمیوں کو اپنے لیڈروں پر غصہ ہوگا جن کو وہ دنیا میں فالو کرتے رہے، لیکن وہی بات ہے جیسے میں نے پیچھے بھی بتائی، قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر بھی آتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دونوں کو ایک جیسا ہی عذاب ہوگا، دونوں مزے چکھو عذاب کے، یکساں عذاب ہوگا۔ اچھا جی، اگلے پیج کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر خوبیاں بیان ہو رہی ہیں ایمان والوں کی، یعنی وہ لوگ جو نہ صرف ایمان لائے بلکہ اس پر جمے رہے۔ یہ بات بھی کئی دفعہ میں نے کہی ہے کہ دیکھیں، ایمان لانا اور اس پر جمے رہنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایمان والے تو بہت سارے ہوتے ہیں، زندگی میں دیکھ لیتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو ہمارے رب نے کیا، یہ ہمارے بس کی بات نہ تھی، کچھ ایسا ہوتا ہے لائف میں۔ لیکن اب اصل کام یہ ہے اللہ کے احکامات پر جمے رہنا، ٹھیک ہے؟ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ رب ہے، ان اللہ جنا قالوا ربنا اللہ، ہاں اللہ ہمارا رب ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اب اس بات پر تم جمے بھی رہو۔ جمے کیسے رہیں گے؟ بھئی وہ کام بھی کرتے رہیں، یعنی جو اللہ نے کہا ہے اس کو راضی کرنے کے کام کرتے رہیں، تو یہ جمے رہنا ہی تو مشکل بات ہے۔ یعنی اب جیسے آپ دیکھیں، اگر آپ عورتوں کے حوالے سے بات کریں تو حجاب کرنا، اسی طرح فرائض کی ادائیگی، اور پھر دوسری طرف آپ بات لیں تو سود سے بچنا، یہ جو حرام مینز ہیں، سورسز ہیں معاش کے، ان سے بچنا، تو یہ سب ہے اللہ کے احکامات پر جمے رہنا۔ یعنی اب دیکھیں کتنے مسلم ممالک ہیں ہمارے، اب کہنے کو سب کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن سود کا کاروبار ہو رہا ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم اللہ کے حکم پر جمے ہوئے ہیں؟ نہیں، جو جمع رہے گا پھر اس کے لیے آگے خوشخبریاں آ رہی ہیں، کیا ہے؟ یعنی اس پر پھر فرشتے اترتے ہیں جو سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان پر قائم ہے، اور وہ فرشتے ان کو تسلی کیسے دیتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی اندیشہ، ڈر، اور نہ ہی تم غم کرو، بلکہ اس جنت کی بشارتیں سن لو، یعنی گڈ نیوز جنت کی ہے تمہارے لیے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ہم تو دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور آگے جنت کی خوبیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ تمہارے لیے وہاں پر وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور جو کچھ تم مانگو گے وہ سب موجود ہوگا، اور یہ سب غفور الرحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی تمہارے لیے۔ اگلی آیت میں تعریف آ رہی ہے داعی قرآن کی، جو اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا، کہ اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر آپ دوسری معنوں میں لیں تو سب سے بہترین بات بس اسی کی ہے جو سچا ہے اور اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، اور وہ عمل صالح کرنے والا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی وہ فرقہ بازی میں نہیں ہے، سیکٹس میں نہیں انوالو۔ تو اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے کیا جان لیا ہے کہ اچھائی اور برائی ایک جیسی چیز ہے، بلکہ کیا ہے کہ تم برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ یہ ایک نصیحت ہے ایمان والوں کو کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی یعنی دیکھو پھر یہ چیز اثر کیسے کرتی ہے، یعنی اتنا زبردست نسخہ دے دیا نا یہاں پر اللہ نے، زبردست بات کر دی، ہم سمجھے یہ کی ورڈز ہیں کہ بھی جب تم یہ کام کر لو گے نا کہ کوئی تمہارے ساتھ برا بھی کر رہا ہے تو تم اس کو معاف کر رہے ہو، درگزر کر رہے ہو اللہ کی خاطر، پھر دیکھو اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ چیز میجک جادو سا کام کرے گی، کیا کہ وہی جو تمہارا سخت دشمن ہوگا وہ تمہارا بہترین دوست بن جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ بات ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یعنی یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ انہیں ہی ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔
یعنی وضاحت یوں سمجھیے کہ جو صابر ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، ناپسندیدہ باتوں کو بھی برداشت کرنے والے ہیں، تو ان کو پھر یہ چیز ملتی ہے، اور یہ بڑے ہی نصیب والوں کو چیز ملتی ہے۔ اب نصیب سے مراد یہاں پر جنت بھی ہے، یعنی جنت کی خوبیاں اسے حاصل ہوتی ہیں جو بڑے ہی نصیب والا ہے۔ اور پھر ایک اور نصیحت کہ اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے، اب وسوسہ کیا، یعنی شریعت کے کام سے پھیرنا چاہے، اللہ کے حکم سے تمہیں ہٹانا چاہے، تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اب اس کام کے لیے کیا ہے، یعنی جو آپ کے اذکار ہیں، ٹھیک ہے نا، بے شمار اذکار ہیں الحمدللہ، صبح اور شام کے کلمات ایسے ہیں جو آپ کو شیطان کے شر سے بچائے رکھتے ہیں، برے وسوسوں سے بچائے رکھتے ہیں، شیلڈ ہیں آپ کے لیے، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے، یہ اوتھینٹک حدیث ہے، اور ایون اس کے اوپر بے شمار روایتیں ہیں۔ یہ چند کلمات ہیں، ان کی آپ روٹین بنا لیں، لازمی ان کو پڑھنا ہے۔ تو جس نے 100 مرتبہ اس کو دن کے پہلے حصے میں پڑھ لیا، وہ شیطان کے شر سے، وسوسوں سے، ایسے ہے جیسے اس نے ایک شیلڈ اپنے ڈھال لے لی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے اذکار ہیں، اب یہاں پر وقت نہیں ہے بتانے کا۔ پھر معوذتین ہیں اور آیت الکرسی ہے، تو ان کو مت چھوڑیے۔ اچھا جی، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں دن کا آنا اور جانا، اور سورج اور چاند کا چلنا۔ اور پھر اگین مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اس کو جس نے ان دونوں کو بنایا ہے، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر تم تکبر کرتے ہو تو بس اللہ کے پاس تو بہت ہی ایسے بندے ہیں اس کے جو دن اور رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں۔ یعنی بات کیا کہ اللہ کو تمہاری حاجت نہیں ہے تمہاری عبادتوں کی، یہ سب چیزیں تمہیں ہی فائدہ دیں گی تمہارے اللہ اکبر بار بار کہنے سے۔ جب تکبیرات پڑھتے ہیں ذی الحجہ کے دنوں میں، تو کیا ہے، یعنی یہ اللہ تو بڑا ہے ہی، لیکن یہ ہم اپنے نفع کے لیے کر رہے ہیں، اس میں سراسر ہماری بھلائی ہے۔ ہم اللہ کے فقیر ہیں، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ کو حاجت نہیں ہے ہماری۔ پھر مزید نشانیاں جو کہ کائنات میں ہیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زمین کو تم خاشعہ، یعنی خشک اور قحط زدہ مردہ حالت میں بھی دیکھتے ہو، اور پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں، بارش آتی ہے، تو وہ پھر تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے، یعنی پھر وہ اپنے غلے دینے لگتی ہے۔ اور جس نے اسے زندہ کیا، یقیناً وہ مردوں کو اسی طرح زندہ کرنے والا ہے، اور بے شک ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اور بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑا کر رہے ہیں، کج روی اختیار کرتے ہیں، وہ چیزیں ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جو تو آگ میں ڈالا گیا اس دن وہ اچھا ہے، یا پھر وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے۔ اور بات یہ ہے کہ تم جو چاہے کرتے چلے جاؤ، تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچنے کے باوجود اس سے کفر کیا، یہ بھی بات اللہ سے چھپی نہیں ہے، ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ بڑی باوقت کتاب ہے، جس کے یعنی کتاب عزیز، یعنی بڑی عزت والی، آنر والی، بہت بلند، اور ہر اس عیب سے پاک جو کہ یہ تانے دینے والے کریں، اور جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، یعنی جھوٹ بات کا اس کے ساتھ گزر بھی نہیں ہو سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ اور یہ ہے نازل کی گئی کتاب حکمتوں والے، خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ اور اے نبی، آپ سے بھی وہی کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، یقیناً آپ کا رب معاف کرنے والا اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ یعنی کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، لیکن میں پکڑ کرنے والا بھی ہوں۔ پھر آگے اللہ ایک اور لاجک دے رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں لے آتے، یعنی عربی زبان میں نہ ہوتا، تو پھر یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں تو صاف صاف ہمارے سامنے یعنی بیان نہیں ہوئی ہیں، اور پھر یہ کیا کہ کتاب عجمی ہے اور رسول عربی ہیں، یعنی انہوں نے اس طرح کے اعتراضات اٹھانے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن ہے اور بوجھ ہے، اور یہ اندھے ہیں اس چیز سے، اور یہ ایسے ہیں جیسے ان کو بڑی دور سے پکارا جا رہا ہے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کتاب دی، اور اس میں بھی پھر اختلافات ہوا، اور بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی جو بات ہے وہ نافذ نہ ہو چکی ہوتی، یعنی ایک دن مقرر نہ ہو چکا ہوتا، تو یہ جس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں
یعنی شک و شبہات میں پڑے ہیں، تو اب اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا۔ پھر آگے بڑی زبردست بات ہے کہ جس نے اچھے اعمال کیے تو پس اپنے ہی نفس کے لیے، اور جس نے برائی اکٹھی کی ہے تو وہ بھی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں۔ اور قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو اس کے دن کا پتہ نہیں، کون سا دن ہوگا، کیا ٹائم ہوگا، یہ سب اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہاں، اس کے سائنس کے بارے میں احادیث میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور آیت کا اگلا حصہ اللہ کے عالم الغیب ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ پھلوں سے جو بھی فروٹس باہر آ رہے ہیں، اور جو فیمیل ہے وہ حمل لیے ہوئے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو کوئی پیدا کرنے والی ہے اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ اور اس طرح آگے بات آتی ہے کہ مشرکوں کو اس دن بلا کر اللہ پوچھے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی بھی اس کا گواہ نہیں، یعنی پھر وہاں پر بھی وہ انکاری ہیں، جو اپنے کرتوت ہیں ان پر پردہ ڈال رہے ہوں گے، اور یہ قرآن کریم میں بھی بات آئی ہے کئی جگہوں پر۔ اور جن کی بھی یہ پوجا کرتے تھے دنیا میں، اس دن سب ادھر ادھر ہو جائیں گے، اور یہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ پھر اگلی آیت میں انسان کی خصلت کے بارے میں بات ہے کہ انسان بھلائی مانگنے سے بالکل بھی تھکتا نہیں ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، نا امید۔ جیسے سورۃ المعارج میں بھی میں نے بتایا کہ یہ انسانی خصلت ہے، ذرا سی تکلیف آئی جزا وزا رونا پیٹنا ڈال دیا، اور جیسے ہی اللہ اپنی نعمتیں دیتا ہے تو پھر ناشکراپن کرنا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر فرمایا۔ اور جو مصیبت اسے پہنچتی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہہ اٹھتا ہے کہ میں تو اسی کا حقدار تھا، وہی بات نا، اطرانا، اور میں تو خیال ہی نہیں کرتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس آ گئی، نہیں یہ الفاظ وہ کہے گا جب اس کو اللہ اپنی نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تو خیال ہی نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی اور میں اپنے رب کے پاس واپس جاؤں گا، اور یقیناً میرے لیے تو اسی میں ہی بہتری ہے۔ اور یہاں پر تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ یہ کہنے والا منافق یا کافر ہوگا، کوئی مومن ایسی بات ظاہرہ نہیں کہہ سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم ان کافروں کو ان کے اعمال کے بارے میں بتا دیں گے، اور انہیں پھر سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش، یعنی وہی ناشکری والا رویہ، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے تو پھر تم نے اسے نہ مانا، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں بڑا دور چلا جائے۔ یعنی جو قرآن کے جھٹلانے میں، جو اللہ کی یعنی تکذیب میں بہت ہی دور چلا گیا، بڑا ہی بدبختی والا کام ہے اس کے لیے۔ پھر اگلی آیت بڑی اہم ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم انسان کو عنقریب یعنی اپنی نشانیاں عالم میں دکھائیں گے، یعنی اس کائنات میں دکھائیں گے، اور خود اس کی اپنی ذات میں بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اپنے جسم کو دیکھ لیں، کس طرح اللہ نے بنایا، کس طرح مشینری کام کر رہی ہے، اور ذرا سا ایک اعضاء یا ذرا سا کوئی بھی باڈی پارٹ کام کرنا چھوڑ دے تو کیا حال ہوتا ہے جسم کا۔ تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مخلوق کو بنایا، یعنی بہترین مخلوق بنائی، اور پھر کس طریقے سے اس کی مشینری بنائی کہ کیسے وہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، جو کہ وہ ضرور دکھائے گا انسانوں کو، تاکہ ان پر بات کھل جائے کہ حق بات تو یہی ہے، یعنی یہی قرآن اور یہی دین ہی سچا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ کا رب ہر چیز سے واقف نہیں ہے، یعنی اس کا خود سے واقف ہونا کافی نہیں ہے، یعنی وہ جانتا ہے ہر چیز کو کیا ہو رہا ہے زمین پر، تمہارے افعال، تمہارے کام جو ہیں، اور یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے جانے سے شک میں ہیں، یعنی یہ یقین ہی نہیں رکھتے اس بات پر۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو جی الحمدللہ یہ 24واں پارہ ہمارا مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔